اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وقاص اعظم اور آپ کو نور اسکول اینڈ کالج گوگل کلاس روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلبہ، ہم نظم امید پڑھ رہے ہیں جس کے شاعر الطاف حسین حالی ہیں اور جو کہ مسدس حالی سے اقتباس ہے۔ تو اس نظم میں ہم نے پہلے 5 بند پڑھ لیے ہیں، تو آئیے ذرا اس 5 بندوں کے حوالے سے دوبارہ سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ قرآن کریم، پہلے بند میں ہم نے کہا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ پھر شاعر جو ہے وہ مخاطب ہوتا ہے ان لوگوں سے، بلکہ وہ امید سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ بس کر اور اب لوگوں کے حوصلے کو بڑھا، جو مایوس لوگ ہیں ان کی ڈھارس کو بندھا، اور جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ہندوستان کے ان کو راہ راست پہ لے آ، سیدھے رستے پر لے آ۔ پھر اس کے بعد دوسرے بند میں 4 تلمیحات کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام بھی طوفان نوح میں گھر چکے تو اس وقت بھی ان کو ایک امید کا سہارا تھا۔ اس طوفان کے اندر پوری دنیا ختم ہو چکی، لیکن نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ایک امید کے سہارے بچ گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ جب یوسف ان کا پیارا بیٹا ان سے جدا ہو گیا تو ان کو امید کا ہی سہارا تھا، اس امید کی وجہ سے ان کو سکون حاصل ہوا۔ زلیخا جو یوسف کی جدائی میں تڑپتی رہی، روتی رہی، لیکن اس کو امید تھی کہ ایک نہ ایک دن یوسف اس کو ضرور ملے گا، تو یوسف آخر اس امید کے سہارے اس کو ملا۔ پھر جب زنداں میں یوسف علیہ السلام پر تہمت لگا کر قید کر دیا گیا تو ان کو بھی ایک امید کا سہارا تھا، اور اس امید کے سہارے وہ اس زندان سے، اس جیل سے نکل آئے۔ پھر تیسرے بند میں شاعر کہتے ہیں کہ بہت ڈوبتوں کو تو نے ترایا ہے، جو لوگ اپنا سب کچھ کھو بیٹھے تھے ان کو دوبارہ سے تو نے عروج دیا ہے، اور جو دل مضبوط نہیں تھے، لڑکھڑا رہے تھے، ان کو اپنی جگہ پر مضبوط کیا ہے۔ بہت سارے بگڑتوں کو تو نے سنوارا ہے، جو لوگ راہ راست سے بھٹک چکے تھے ان کو دوبارہ سے راہ راست پہ لے کر تو آئی ہے۔ امید سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اور جو لوگ پست ہیں، زمانے میں پست ہو چکے تھے، جو اپنا سب کچھ کھو بیٹھے تھے، ان کو دوبارہ سے تو نے بلند مرتبہ عطا کیا ہے۔ پھر چوتھے بند میں بوڑھوں اور جوانوں کو امید کا سہارا ہونے کے حوالے سے بات کی ہے۔ بوڑھوں اور بچوں کو بھی صرف امید کا سہارا ہوتا ہے، اسی امید کے سہارے جیتے ہیں۔ چھوٹے بڑوں کو تسلی دینے والی بھی اور ان کا حوصلہ بڑھانے والی بھی امید ہی ہے۔ پھر اس کے بعد امید کی وجہ سے دنیا کا انتظام ہے کہ بھائی دنیا کا جو نظم و ضبط ہے وہ ایک امید کی وجہ سے چل رہا ہے۔ قافلوں کا منزل کی سمت میں رواں دواں ہونا بھی امید ہی کی وجہ سے ہے۔ امید ہی کی وجہ سے جتنے بھی قافلے ہیں وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں اور اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ پھر 5ویں بند میں نا امید لوگوں کو نوازنے کی بات اس نے کی ہے، جو نا امید ہو چکے ہیں امید تو نے ہی ان کو عطا کیا ہے، نوازا ہے، اور بیکاریوں کو دولت مند بنانے والی بھی امید ہی ہے، اور جن کا کوئی نہ تھا ان کو سہارا دینے والی بھی امید تھی، اور ملاحوں کو بادشاہ بنایا امید نے، کیونکہ انہوں نے اس امید کے سہارے محنت اور مشقت کی اور اپنے مقاصد کو پا لیا۔ اسکندر اعظم اور کولمبس کی بات ہوئی۔ اسکندر اعظم جو ہے اس نے امریکہ دریافت کیا، اور کولمبس نے امریکہ دریافت کیا، اور اسکندر اعظم نے پوری دنیا کو فتح کیا۔ اس شاعر نے صنعت تلمیح کا استعمال کرتے ہوئے 2 لوگوں کا ذکر کیا، ایک اسکندر اعظم کا اور دوسرا کولمبس کا۔ اسکندر اعظم جو تھے وہ یونان سے اٹھے اور پوری دنیا کو انہوں نے امید کے سہارے فتح کر لیا، اور کولمبس جو ہے وہ سمندروں کے سفر طے کرتے کرتے آخر ایک دن اس نے امریکہ کو دریافت کیا۔ اٹلی کا سیاح تھا۔ تو اس حوالے سے مولانا الطاف حسین حالی نے باتیں کی ہیں کہ امید ہی ہے جو انسان کو راستہ دکھاتی ہے اور اس کے لیے مشعل راہ بنتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے بعد شاعر مولانا الطاف حسین حالی کیا کہتے ہیں۔ وہ رہرو نہیں رکھتے جو کوئی ساما، خور و زاد سے جن کا خالی ہے داماں، نہ ساتھی کوئی جن سے منزل ہو آساں، نہ محرم کوئی جو سنے درد پنہاں، تیرے بل پہ خوش خوش ہیں اس طرح جاتے، کہ جا کر خزانے ہیں اب کوئی پاتے۔ تو سب سے پہلے ہم نے نئے الفاظ دیکھنے ہیں۔ رہرو جو ہے وہ مسافر کو کہتے ہیں، راہ رو بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خور و زاد یعنی کہ راستے کا خرچ،
داماں آنچل کو کہتے ہیں، دامن کو کہتے ہیں، درد پنہاں پوشیدہ درد، بل کہتے ہیں بھروسے کو۔ اب ہم فنی محاسن کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اس میں فنی محاسن کے اعتبار سے کن کن صنعتوں کا استعمال کیا ہے۔ اس میں خور و زاد جو ہے وہ مرکب عطفی ہے، درد پنہاں جو ہے وہ مرکب اضافی ہے، اور خوش کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے تو اس کو ہم صنعت تکرار کہیں گے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی تشریح کی طرف، تو شاعر کہتے ہیں کہ وہ مسافر جن کا کوئی ہم سفر نہیں ہوتا، اور نہ ہی ان کے پاس سفر میں کام آنے والا کوئی سامان ہوتا ہے، ان کا دامن کھانے پینے کی چیزوں سے خالی ہوتا ہے، خور و زاد سے جن کا خالی ہو دامن، ان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ باتوں باتوں میں سفر آسانی سے کٹ جائے، نہ ان کا کوئی ایسا ہمدرد اور دوست ہوتا ہے جس کو وہ اپنی پریشانیوں اور دکھ درد سنا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ وہ کہہ رہے نہ ساتھی کوئی جس سے منزل ہو آسان، مطلب وہ ساتھی جو راستے میں اس کا سہارا بنے کوئی بھی نہیں ہوتا، اور نہ کوئی ایسا دوست ہوتا ہے جس سے وہ اپنے دل کے راز شیئر کر سکے تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ اے امید اس طرح کے بے سہارا لوگ بھی صرف تیرے سہارے پر اس طرح خوشی سے منزل کی طرف چلتے ہیں جیسے وہ منزل پر پہنچ کر کوئی بہت بڑا خزانہ پا لیں گے۔ تو کہتے ہیں نا کہ تیرے بل پہ خوش خوش ہیں اس طرح جاتے، اس طرح وہ خوشی سے وہ سفر طے کرتے ہیں جیسے وہ اپنی منزل پر پہنچیں گے تو ان کو کوئی بہت بڑا خزانہ مل جائے گا۔ اور مختصر یہ ہے کہ امید ہر انسان کی ایک ہم سفر بھی ہے، اور دکھوں کا بوجھ ہلکا کرنے والا ایک غمخوار دوست بھی ہے۔ امید کی مثال ایک غمخوار دوست کی ہے، غم گسار دوست کی ہے جو راستے میں آپ کے غم بانٹتا ہے۔ اور اگر امید کا سہارا اس دنیا میں نہ ہوتا تو یہ دنیا بے حس و حرکت اور ساکن ہی رہتی۔ اس دنیا میں جو بھی ہنگامے نظر آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف امید ہی کی وجہ سے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اگلے بند کی طرف۔ زمیں جو تنے کو جب اٹھتا ہے جوتا، سمے کا گواں تک نہیں جب کہ ہوتا، شب و روز محنت میں ہے جان کھوتا، مہینوں نہیں پاؤں پھیلا کے سوتا، اگر معجزاً اس کے دل میں نہ تو ہو تو دنیا میں غلبوک کا 4 سو ہو۔ حسب معمول سب سے پہلے ہم نے الفاظ بانی دیکھتے ہیں۔ جوتنا کہتے ہیں ہل چلانے کو، جوتا کہتے ہیں کسان کو، سمے وقت کو کہتے ہیں، کھوتا جان لگانا، جان کھوتا جان لگانا، معجزاً کہتے ہیں ادم مچانے والی، اور سو کہتے ہیں طرف کو، 4 سو ہر طرف، غل کہتے ہیں شور کو۔ اب آتے ہیں ہم فنی محاسن کی طرف۔ فنی محاسن کی طرف آتے ہیں۔ جوتنا اور جوتا جو ہے وہ صنعت میرات النظیر ہے، یہ 2 الفاظ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد شب و روز جو ہے وہ مرکب عطفی بھی ہے اور صنعت تضاد بھی ہے، شب اور روز یعنی کہ ایک دوسرے کی ضد بھی ہے۔ جان کھونا محاورہ ہے، اور پاؤں پھیلا کر سونا کیا ہے، یہ بھی محاورہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ مولانا الطاف حسین علی کہتے ہیں کہ جب زمین میں ہل چلانے کے لیے کسان اٹھتا ہے تو وہ اس وقت گھر سے نکلتا ہے جب روشنی کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہوتا۔ زمین جوتنے کو جب اٹھتا ہے جوتا، مطلب یہ ہے کہ ابھی سورج کے نکلنے میں کافی وقت ہوتا ہے کہ جب کسان کھیتی باڑی کے آلات کے ساتھ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ وہ دن رات اتنی محنت و مشقت کرتا ہے کہ اسے اس بات کی پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ اس کے زیادہ کام کرنے سے اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ سمے کا گواں تک نہیں جب کہ ہوتا، اور شب و روز محنت میں ہے جان کھوتا، اپنی زندگی لگاتا ہے، اپنی جان لگاتا ہے، یعنی کہ محنت اور مشقت کرتا ہے۔ اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اسے مسلسل کئی مہینوں تک پاؤں پھیلا کر سکھ کی نیند بھی نصیب نہیں ہوتی، مہینوں نہیں پاؤں پھیلا کے وہ سوتا۔ اور پھر یعنی کہ اس دنیا میں ہر طرف جو اناج سے بھرے ہوئے اور لہلاتے کھیت ہیں وہ کسان کی وجہ سے ہیں۔ تو اگر کسان کے دل میں
یہ اتنی محنت کا جذبہ اور مشقت کا جذبہ نہ ہوتا تو دنیا میں ہر طرف بھوک کے ہاتھوں لوگوں کی چیخو پکار سنائی دیتی۔ اے امید، یہ بات سچ ہے کہ تو ہی اسے اتنی محنت کرنے کو کہتی ہے۔ اگر کسان کے دل میں اتنی محنت کرنے کا جذبہ نہ ہوتا تو دنیا بھوک سے مر جاتی۔ ظاہر ہے اگر کسان اناج پیدا نہ کرے تو لوگ بھوک کے ہاتھوں تڑپ کر مر جائیں گے۔ یعنی کہ اس دنیا میں ہر طرف جو اناج سے بھرے اور لہلاتے ہوئے کھیت نظر آتے ہیں، یہ سب کچھ صرف اور صرف امید کی برکت سے ہیں۔ اگر امید کا سہارا اس دنیا میں نہ ہوتا تو انسان فاقوں کے ہاتھوں موت کی وادی میں کب کا سو چکا ہوتا، تو دنیا میں غل بھوک کا چارس ہوتا اور ہر طرف بھوک کا شور ہوتا اور ہر طرف بھوک منڈلاتی۔ کسی اور شاعر نے بڑی خوبصورت بات اس حوالے سے کی ہے کہ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا۔ تو یہ سب کچھ امید کے سہارے ہے۔ اگر کسان جو ہے وہ محنت کرنا چھوڑ دے تو ہر طرف بھوک کے ڈنکے بجیں گے۔ اب آتے ہیں ہم آخری بند کی طرف۔ بنے اس سے بھی گر سوا اپنے دم پر، بلاؤں کا ہو سامنا ہر قدم پر، پہاڑ ایک فزوں اور ہو کوہ غم پر، گزرنی ہو جو کچھ گزر جائے ہم پر، نہیں فکر تو دل بڑھاتی ہے جب تک، دماغوں میں بو تیری آتی ہے جب تک۔ تو حسب معمول سب سے پہلے نئے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ سوا کہتے ہیں بڑھ کر، بلاؤں کا مصیبتوں کا، قدم ہر لمحہ، فزوں بہت زیادہ ہونا، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، غم مصیبتوں کا پہاڑ، اور بڑھاتی ہے حوصلہ دیتی ہے، بو کہتے ہیں خوشبو کو۔ فنی ماسن کے اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا ہے۔ تو شاعر نے اس میں محاورہ کا استعمال کیا ہے، دل بڑھانا محاورہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو شاعر جو ہیں وہ یہاں پہ لوگوں کے عزم کو بلند کر رہے ہیں اور ان کو مصیبتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونے کا درس دے رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ شاید امید سے مخاطب ہیں کہ اگر ہمیں موجودہ حالات سے بھی زیادہ مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، نہیں بلکہ ہر قدم پر بلاؤں کا سامنا کرنا پڑے، اگر غم کے پہاڑ پر ایک اور غم کا پہاڑ آ گرے، یعنی کہ مطلب کیا ہے غموں کے پہاڑ گرنے سے، کہ بھائی وہ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے غموں میں اور بھی اضافہ ہو جائے اور جو آفت ہم لوگوں پر ٹوٹتی ہے وہ ٹوٹ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اس وقت تک ہمیں کوئی غم نہیں جھکا سکتا جب تک اے امید تو ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے، تو ہمیں تسلی و تشفی دیتی ہے، اور جب تک ہمارے دماغوں میں تیری خوشبو آ رہی ہے اس وقت تک شکست ہمارا مقدر نہیں بن سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک امید ہمارے ساتھ ہے ہم ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، اور جب تک دماغ میں تو ہے، تیری خوشبو ہے، کوئی چیز ہمیں گرا نہیں سکتی۔ اور کیا ہے جی، اور بات یہ ہے کہ اور حقیقت بھی یہی ہے اور بات بھی یہی ہے کہ پر امید شخص ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر کے کیا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو شاید الطاف سنالی بھی یہی بات کی ہے کہ اس سے بڑھ کر بھی حالات ہمارے خراب ہو جائیں، اس سے بڑھ کر بھی ہم پر دکھ مصیبتیں اور غموں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، ہم لوگوں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ امید جب تک تو ہمیں حوصلہ دیتی رہے گی، ہمارا حوصلہ بڑھاتی رہے گی، ہم ان غموں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ تھی نظم امید۔ اب ہم اس کے اہم نکات کی طرف نظر ڈالتے ہیں، اہم نکات پہ نظر ڈالتے ہیں۔ چھٹے بند میں شاعر نے مسافروں کو بغیر توشے کے امید کے سہارے رخت سفر باندھنے کا درس دیا ہے کہ بھائی امید کے سہارے، اگر تمہارے پاس راستے کا خرچ نہیں بھی ہے تو امید کے سہارے تم اپنی منزل تک کیا ہو سکتے ہو، پہنچ سکتے ہو، یعنی کہ تنہا سفر کرتے ہوئے امید کا ساتھ ہوتا ہے، اور
تنہا سفر میں بھی اگر آپ کے ساتھ امید ہوگی تو آپ اپنے اس سفر کو پورا کر سکتے ہیں اور اپنی منزلوں کو پا سکتے ہو۔ 7ویں بند میں کسان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شاعر کہتے ہیں کہ کسان کا امید کے سہارے کھیتوں کا رخ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اس کو امید ہوتی ہے کہ جو وہ جائے گا کھیتوں میں، کام کرے گا، محنت و مشقت کرے گا، ایک نہ ایک دن اس کو اس محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ اور اگر امید نہ ہوتی تو ہر سمت بھوک اور افلاس کا رونا دھونا ہوتا، اور اگر امید نہیں ہوتی تو ہر طرف دنیا میں شور ہوتا، کس کا؟ بھوک کا، افلاس کا، ہر طرف بھوک منڈلا رہی ہوتی۔ پھر آخری بند میں موجودہ حالات سے بھی زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، شاعر کہتے ہیں پھر بھی اے امید تو ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارا دل بڑھا رہی ہے، تو ہم ان مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ بھی کریں گے اور سامنا بھی کریں گے۔ ہر قدم پر بلاؤں کا سامنا ہو ہم ان بلاؤں کا مقابلہ کریں گے، یعنی کہ غم کے پہاڑ ہم پہ ٹوٹ جائیں، اگر تو ہمارے ساتھ ہوگی تو وہ غم کے پہاڑ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ساری صورتحال میں اگر امید ساتھ ہو تو کوئی، آخر میں وہ کہتا ہے کہ اگر اس ساری صورتحال میں امید ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں کوئی بھی غم نہیں ہے، کیونکہ امید کے سہارے سفر بھی کٹ جاتے ہیں اور منزلیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، امید کا دوسرا حصہ۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے نظم امید کا خلاصہ لکھنا ہے، اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ تلمیح کی تعریف کرنی ہے، اور اس نظم میں جو بھی تلمیحات استعمال ہوئی ہیں ان کی وضاحت کرنی ہے۔ اگر آپ کو اس لیکچر میں سے کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔